میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے، اب کیا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب ہر زبان پر عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں چپ ہی ٹھان لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں، ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کوئی اور کام شروع کر دو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل پڑا۔ پھر تو جیسے دولت نے ہمارے بازو پکڑ لیے اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو، تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن وہ مصروفیات کے بہانے بنا کر مجھے ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ میں نے یہ عرصہ بہت صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا سوچا بھی نہیں۔ ایک لمبے انتظار کے بعد میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی، میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبور والدین کے گھر میں رہ رہی تھی، آخر میں کب تک ماں باپ کے در پر پڑی رہتی۔ شہزاد معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے گھر میں رہوں جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس گھر میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی، وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہیں تھی، لیکن یہاں تنہائی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ میں جب ان سے شکوہ کرتی تو وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داری لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں اور تم سے ملنے آتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ وہ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ